ویلکم، خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں 4 سے 5 انتہائی اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ کشمیر حل ہو چکا، اور ہم عام لوگ اب تک اس بات سے غافل ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے عملی طور پر۔ دوسرا سوال کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ایشو، تو یہاں کشمیر کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہاں کشمیر سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں کشمیر سے مراد فقط کشمیری پاپولیشن، کشمیری ایتھنیسٹی، کشمیری لینگویج بولنے والا علاقہ ہے، یا اس کے ساتھ کچھ اور علاقے بھی جڑے ہیں جو بیسیکلی پرنسلی اسٹیٹ تھی اس کے تمام ایریاز ہیں؟ تیسرا اہم ترین سوال جو میری گفتگو کا مرکزی محور، مین پوائنٹ ہوگا، مین ایجنڈا ہوگا، وہ یہ کہ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک گلگت بلتستان کو پاکستان میں مکمل طور پر کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیوں نہیں دیے گئے، اور گلگت بلتستان کیوں پاکستان کا 5واں صوبہ نہیں بن سکا۔ اس کے علاوہ کارگل کی ہسٹری کے حوالے سے میرا ایک خصوصی انٹرسٹ ہے، اس ساری گفتگو میں اس کا خصوصی ذکر کروں گا۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کشمیر ہسٹری کو ایک انتہائی مختصراً لیکن کنسیپچول وے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سب سے پہلا جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کشمیر، جموں، گلگت بلتستان یعنی سکردو، اور سکردو میں سارے بلتی اسپیکنگ ایریاز آ جاتے ہیں، اور لداخ۔ یہ 5 ایریاز بیسیکلی کشمیر، جموں، گلگت بلتستان اور لداخ، یہ 5 علاقے، ان 5 کو ملا کے، اور جب کشمیر کہتا ہوں تو اس میں آزاد کشمیر بھی ہے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے، اور اس میں مقبوضہ کشمیر یعنی کہ انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر دونوں شامل ہیں۔ تو ان 5 ایریاز کو ملا کے ہم کشمیر ایشو کی بات کرتے ہیں۔ جب پاکستان کے نقشے پہ کشمیر کو دکھایا جاتا ہے تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ گویا پاکستان کے پاس فقط 10 سے 15% کشمیر کا ایریا ہے، اور باقی جو 80 سے 85%، 80 to 85% کشمیر کی ٹیریٹری ہے وہ انڈیا کے پاس ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ جب گلگت اور بلتستان کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں گے تو مکمل پکچر آپ کے سامنے نظر آ جائے گی آپ کو۔ کشمیر کا ایشو بیسیکلی ہوا یوں تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ جو راجہ تھا کشمیر کا، اس نے انڈیا کے ساتھ الاغ کیا، لیکن وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ آج تک پبلک نہیں ہو سکا، اور کچھ ریسرچرز دعویٰ کرتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے ہسٹورینز بھی شامل ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کیا۔ ایک ہسٹوریکل نیریٹو یہ بھی ہے کہ جب پاکستان نے اٹیک کیا، جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے اٹیک کیا کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو جو کشمیر کا راجہ تھا وہ انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو صاحب کے پاس گیا، اور وہاں کشمیر کے ڈیفینس کے بدلے میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ الاغ کر لیا۔ کچھ شرائط بھی رکھی گئیں، ان شرائط میں کشمیر کی اٹانومی کی بات تھی، جو 1954 میں ہی خود نہرو صاحب نے ہی ختم کر دیا اسے، اور جو 1965 وار کا مین کاز بنا وہ بھی یہی تھا کہ 1964 میں، یعنی کہ بیسیکلی ایک جنگ کے 1 سال پہلے 1964 میں انڈیا نے وہ کلاس ختم کی جس میں کشمیر کی اٹانومی کی بات ہو رہی تھی، اور جو بیسک یعنی جو دعویٰ تھا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق ہو گیا ہے، اس کلاس کی بھی وہ خلاف ورزی تھی، کیونکہ اٹانومی کے حساب سے کشمیر کا اپنا پرائم منسٹر تھا، اور 1964 میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کشمیر کو پرائم منسٹر کے بجائے وہاں چیف منسٹر انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس طرح یہ اس بات کا اظہار تھا کہ کشمیر اب ایک مقبوضہ ایریا نہیں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایک کبھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری نہیں، بلکہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اور 1965 کی وار کا مین کاز یہ کانسٹیٹیوشنل موو تھا انڈیا کی طرف سے، جب اس ٹائم کی پاکستان گورنمنٹ نے اس حوالے سے ان کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی یا غلط تھی، لیکن اس کا جو مین محرک تھا، جو مین کاز تھا، وہ یہ ایشو تھا۔ خیر، ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، 1948 میں پونچھ کے ایریے میں، وہاں مسلمانوں کا دنگے فساد ہوئے، پورے انڈیا میں ہوئے، خاص طور پہ پنجاب اور کشمیر میں ہوئے۔ جب بھی انڈیا پاکستان کا ایشو بنتا ہے،
جو علاقے سب سے زیادہ جن پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو لوگ سفر کرتے ہیں، وہ پنجابی اور کشمیری ہیں، بارڈر کی دونوں سائڈز پہ۔ سو اس ٹائم بھی ایسا ہی ہوا، جو فسادات ہوئے پونچھ کے ایریا جو مسلم وہاں ڈومیننس تھی، وہاں والے سے خبریں آنا سٹارٹ ہوئیں کہ وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ وہاں کچھ رشتہ دار تھے، کنسائز ہسٹری آف پاکستان بک کا ریفرنس آپ اس میں یہ ساری ڈیٹیلز پڑھ بھی سکتے ہیں، کنسائز ہسٹری آف پاکستان۔ سو وہاں جو لوکل لوگ تھے اس ڈسٹرکٹ کے، ان کے کچھ رشتہ دار تھے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، سو وہ اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے پہنچ گئے، اور اس طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اٹیک کیا، تو اس کی اتنی ہی حقیقت ہے۔ اور جو دوسری سائڈ سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے قبائلی بھائی جا کے کشمیر کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ بھی کچھ ایسا نہیں تھا، یہ لوگ تو کبھی سری نگر تک اور وہاں آگے تو گئے ہی نہیں تھے۔ اور ایک اور دعویٰ جو انڈیا کی طرف سے کیا جاتا ہے، جو تھوڑا سا لاجیکل بھی معلوم ہوتا ہے، گو کہ ہسٹورین اس والے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انڈین آرمی پیش قدمی کر رہی تھی، اسے اس ٹائم کے انڈین لیڈر سردار پٹیل نے اس ٹائم روکا جب وہ پنجابی سپیکنگ مسلم کشمیری ٹیریٹری کی طرف جا رہے تھے، یعنی کہ جو آزاد کشمیر ہے پاکستان، جو ایڈمنسٹریٹو کشمیر ہے، وہ بیسیکلی پنجابی سپیکنگ، ایتھنیکلی کشمیری ہیں لیکن لنگوسٹیکلی پنجابی ہیں وہ لوگ، کیونکہ پنجابی لینگویج بیسیکلی جو 5 دریا کی ٹیریٹری ہے، اس میں کوئی ایک ایتھنیسٹی نہیں بستی، اور یہاں کی جو زبان ہے وہ پنجابی ہے، اور ایتھنیسٹیز ڈیفرینٹ ہیں۔ سو جو وہ پنجابی سپیکنگ ایریا تھا، اور وہ بائی ریلیجن مسلمز تھے، وہاں جب پہنچتی ہے انڈین آرمی تو وہاں انہیں رکنے کی کال دی جاتی ہے کہ یہاں سے آگے آپ مت بڑھیے، یعنی جب کشمیری سپیکنگ مسلم ایتھنیکلی کشمیری لوگ تھے تو وہاں یہ کال نہیں دی گئی، لیکن جب پنجابی سپیکنگ کشمیری لوگوں کے ایریا کی طرف انڈین آرمی پیش قدمی کرنے کی طرف بڑھی تو وہاں انہیں روکا گیا۔ خیر، یہاں ایک اہم سوال جو یہ پہنچ کے حوالے سے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو ایک اہم ترین ایشو ہے کشمیر کے حوالے سے وہ کارگل کا ہے۔ کارگل بیسیکلی پاکستان کا حصہ تھا، جی ہاں آپ نے درست سنا، 1947 میں کارگل پاکستان کا حصہ تھا۔ کارگل بیسیکلی بلتی سپیکنگ ایریا ہے اور بلتستان کا یہ حصہ تھا۔ 1965 کی وار میں کارگل پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد تاشکند معاہدے میں کارگل پاکستان کو واپس کر دیا گیا، لیکن 1971 میں دوبارہ کارگل پہ قبضہ کر لیا۔ پہلا معاہدے میں پاکستان کو کارگل واپس نہیں کیا گیا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بہت بڑی ناکامی تھی، لیکن اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگین بعد میں 99 میں ایڈونچر ہوا جو ناکام رہا، گو کہ کارگل پاکستان کا رائٹ ہے، کیونکہ 47 میں کارگل پاکستان کے ہی پاس تھا، پاکستان کو ہی دیا گیا، لیکن چونکہ 99 میں ایک سال پہلے 1998 میں دونوں پاکستان اور انڈیا ایٹمی طاقت بن چکے تھے، لہذا جنگ کی صورت میں خطرہ تھا کہ یہ جنگ اب 1965 یا 71 کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ یہ نیوکلیئر وار بن سکتی ہے پوٹینشیلی، لہذا انٹرنیشنل پریشر تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی طرح 1984 میں سیاچن پاکستان سے لے لیا جاتا ہے، حالانکہ سیاچن بھی پاکستان کا ایریا تھا۔ کشمیر کی سولوشن کے حوالے سے مختلف پرپوزل دیے جاتے رہے، جس میں ایک چناب فارمولا تھا کہ چناب کی ایک سائیڈ پاکستان یعنی ویسٹرن سائیڈ جو کشمیر میں چناب کے ویسٹ کا ایریا ہے وہ پاکستان کو دے دیا جائے، چناب کے ایسٹ کا ایریا ہے وہ انڈیا کو دے دیا جائے۔ اس سے زیادہ پریکٹیکل سولوشن مشرف صاحب نے دی تھی، یہ تھی کہ کشمیر کو اٹانومس ایریا، اٹانومس ریجن ڈکلیئر کر دیا جائے، اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہو، لیکن وہ پاکستان، انڈیا اور چائنا کی مدد سے کشمیر کو ایڈمنسٹر کرے، اور لوگوں کی جو نقل و حمل ہے، جو آنا جانا ہے، وہ اوپن رکھا جائے اور لوگ فریلی موو کر سکیں اکراس دی لائن آف کنٹرول، جو اس ٹائم کی لائن آف کنٹرول تھی۔ لیکن جب کشمیر کو اٹانومس ریجن ڈکلیئر کیا جائے گا تو اس کے بعد لائن آف کنٹرول کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اہم ترین جو موو ہوتا ہے وہ 5 اگست 2019 کو ہوتا ہے انڈیا کی طرف سے، جب کشمیر اور جموں کو الگ کیا جاتا ہے اور لداخ کو الگ کر دیا جاتا ہے اور ان کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ وہ ناظرین جو اس ٹرمنالوجی سے واقف نہیں ہیں، اس اصطلاح سے واقف نہیں ہے کہ یونین ٹیریٹری کیا ہوتی ہے،
تو ان کے لیے عرض ہے کہ انڈیا میں تقریباً 1 درجن کے قریب یونین ٹیریٹریز ہیں، اور ان میں شاید سب سے قابل ذکر اور خوبصورت پونڈاچیری ہے جو فرینچ کالونی تھی بیسیکلی. اور یونین ٹیریٹری بیسیکلی دلی سے یعنی سینٹر سے فیڈرل گورنمنٹ اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے ڈائریکٹلی، یعنی کہ وہ فیڈرل ٹیریٹری ہوتی ہے بیسیکلی. وہ اس کے پاس انڈیا میں اسٹیٹ کہتے ہیں، پاکستان میں پروونس کہتے ہیں، تو اسے پروونس کی جو ایک پروونشل اسٹیٹس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا. تو 5 اگست 2019 کو جہاں اس سے پہلے 1964 میں کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا، اس کے بعد 5 اگست 2019 کو کشمیر کا جو بچا کھچا تھوڑا بہت اس کا خصوصی اس کو امتیازات حاصل تھے، جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا. اور وہاں نان کشمیری تھے وہ بھی اب لینڈ ایکوائر کر سکتے ہیں، وہ بھی وہاں بزنسز کر سکتے ہیں. جاب کا وہ بھی جو کوٹا تھا، مخصوص کوٹا تھا، وہ بھی اب وہ شرط بھی ختم کر دی گئی. تو اس طرح کے مختلف نقصانات ہوئے. اور 5 اگست 2019 کو لداخ اور جموں اور کشمیر کو 2 الگ یونین ٹیریٹریز ڈکلیئر کر دیا گیا، اور ڈائریکٹلی دلی سے ان کو ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے اس کے بعد. لیکن یہاں جو سب سے اہم سوال آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ شاہ فیصل، اگر آپ جانتے ہوں ان کو، شاہ فیصل کشمیری مسلم ہیں، اور وہ جو انڈیا کا کمپیٹیٹیو ایگزام ہے پاکستان کے CSS کی طرح، انڈیا میں اسے کہتے ہیں UPSC، اس کے وہ ٹاپر تھے اور بہت ووکل تھے، بہت ایکٹیو تھے. 5 اگست 2019 کے بعد 5 اگست 2019 سے پہلے ہی انہوں نے ریزائن کر کے سیاست میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد ان کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں پبلک میں، تو وہ انڈیا کے جو ایکشنز تھے اس کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس طرح شیلہ راشد صاحبہ سے اگر آپ واقف ہوں، اگر آپ 2018، 19، 20، 21 میں اور اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ انڈین پالیٹکس کو اور ٹویٹر وغیرہ پہ ایکٹیو رہے ہوں، اور آپ کی ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں انٹرسٹ رہی ہو، تو آپ اس نام سے یقیناً واقف ہوں گے. شیلہ راشد صاحبہ انڈیا کی اہم ترین یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی گریجویٹ ہیں، اور وہ بہت ووکل رہی ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کے ایکشنز کے اگینسٹ. لیکن وہ بھی حیران کن طور پہ ابھی نہ صرف مودی کے ایکٹس کو مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بلکہ اسے پرو مسلم قرار دینے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. تو یہ انتہائی حیران کن ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر میں، یہ بیسیکلی دونوں شخصیات کشمیری ہیں، اس حوالے سے ان کا میں نے خصوصی ذکر کیا. 5 اگست 2019 کے بعد وہاں کی یعنی جو یوتھ ہے، جو یوتھ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ بیوروکریٹک ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اور اس سے پہلے جو ان کے پالیٹیشنز بھی ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ جو نئی جنریشن کے لیڈرز ہیں وہ مودی کے ایکٹس کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ ایک اہم سوال ہے کہ اس کے آخر کیا محرکات ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا نے یہ جو 5 اگست 2019 کا ایکشن لیا، کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں، جو بظاہر لاجیکل معلوم ہوتا ہے، وہ پاکستان کا فاٹا مرجر ہے. فاٹا بیسیکلی ڈیورینڈ لائن جو انٹرنیشنل باؤنڈری کا تنازع ہے، اس حوالے سے اس تناظر میں، اس پرسپیکٹو میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے فاٹا مرجر کیا، ہم نے فاٹا کو ہمارے ایک پروونس خیبر پختونخوا میں مرج کر دیا گیا، اور فاٹا بھی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹیریٹری تھی، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایجنسیز یہ تھیں بیسیکلی. ان کو بھی ہم نے ڈسٹرکٹ کا درجہ دے کے پروونس میں شامل کر کے، تو انہیں ہم نے مکمل طور پر آپ کہہ لیں کہ ضم کر لیا پاکستان کی مین ٹیریٹری میں. کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں سے جو پاکستان اور افغانستان کا انٹرنیشنل ایشو تھا، یہاں سے بیسیکلی آپ کہہ لیں انسپائریشن لے کے انڈیا نے کشمیر کو مرج کر لیا مکمل طور پر. اور اب جب کہ انہوں نے کشمیر کو مرج کر لیا، اور اس کے بعد پاکستان سے جو کچھ ہو پڑا، اس ٹائم کے ہمارے ہیرو، ہمارے موسٹ فیمس پرائم منسٹر نون فار ہیز ریٹرکس لائک ایبسلوٹلی ناٹ، ڈکٹیشن نہیں لیں گے، آزادی اینڈ آل دیٹ. تو وہ اس ٹائم ہمارے خوش قسمتی سے پرائم منسٹر تھے، اور جو ان سے ایکشنز ہو پڑے وہ انہوں نے لیے. اپوزیشن نے جب انہیں تنگ کیا تو وہ
فلور آف دی ہاؤس نیشنل اسمبلی میں یہ کہتے ہوئے پائے گے کہ اب میں اور کیا کروں، انڈیا پہ حملہ کر دوں. خیر اس کے بعد آئی تھنک بات ختم ہو جاتی ہے. تو اب کچھ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے، یہ ان کا کلیم ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کا مسئلہ پریکٹیکلی حل ہو گیا ہے اور اب دونوں ممالک خاص طور پر پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا. اب سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیوں نہیں دیے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر یہ کشمیر ایشو کا حصہ تھے، اور اگر ہم انہیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیتے تو ہم کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے. یہ ایک بہت اہم کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے دی ہے کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹیو میں. لہٰذا ہم اپنا کیس خراب کر دیتے اور لائن آف کنٹرول ہی انٹرنیشنل بارڈر قرار پاتا. لہٰذا ہم نے اس طرح کا کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا. اور اب چونکہ انڈیا نے وہ تمام ایریا مرج کر لیا ہے، لہٰذا پاکستان کے پاس یا تو یہ ہے کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہوں کہ ہم انڈیا کو پریشرائز کریں کہ وہ اپنے پلیبسائٹ کے وعدوں پہ عمل کرے اور کشمیری اس بات کا اظہار کریں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا وایا ریفرینڈم. یا پھر دوسرا طریقہ جنگ کا ہے، اور ہم دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں جس طرح 1999 میں ہم نے دیکھا. یہ کوئی پریکٹیکل یا پاسبل سلوشن نظر نہیں آتا. جو ہمیں حل یہ نظر آتا ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کم از کم کشمیر کا وہ ایریا جو ہمارے پاس ہے یعنی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اس کو ہم پروونس کا اسٹیٹس دے دیں. جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس بنتے ہیں وہ ہم دے دیں اور وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق دے دیں. ان کو ہم مکمل پروونس کا اسٹیٹس دیں، نیشنل اسمبلی میں ان کو ہم نمائندگی دیں، اور سینٹ میں بھی ان کو ہم ان کی جو ڈیو ریپریزنٹیشن بنتی ہے وہ دے دیں، تاکہ وہاں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز ہیں وہ بھی امپوز کر سکیں، اور یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو سبسڈیز حاصل ہیں باقی پاکستانیوں کے سے بالکل ہٹ کے، کیونکہ خاص اسٹیٹس کی وجہ سے کوئی اس طرح سے ہم احسان بھی نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو انہیں پروونشل اسٹیٹس بھی نہیں دے رہے. تو ہم پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اس والے سے بھی آزاد ہو جائے گی اور وہاں کے لوگوں کو باقی جو پاکستانی شہری ہیں ان کے برابر حیثیت بھی مل جائے گی. اس والے سے بہت زیادہ پروٹیسٹ دیکھنے میں آ رہی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، اور خاص طور پر 2024 میں، کہ اگر آپ نے گلگت بلتستان میں ٹیکس امپوز کرنے ہیں یا سبسڈیز کم کرنی ہیں تو آپ ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیں. ادروائز اسلام آباد کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان پہ ٹیکسز امپوز کرے یا وہاں کے لوگوں کو جو سبسڈیز دی گئی ہیں خاص طور پہ بھٹو گورنمنٹ میں ان کو کم کیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے مدعے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور نہ صرف کشمیر ایشو کی ہسٹری بلکہ اس کا موجودہ اسٹیٹس اور اس کا پاسبل فیوچر، یہ تینوں پرسپیکٹیوز میں نے آپ کے سامنے کافی ڈیٹیل سے اور سادہ ترین زبان میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. بہت شکریہ.